بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اردو کر لوں جی. آج کے درس قرآن کا عنوان اور موضوع ہے ختم نبوت. مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت نے میرے آقا کی ختم نبوت کو ایک 100 آیتوں میں بیان کیا. ان آیتوں میں سے میں صرف ایک آیت کی تفسیر اور اس آیت کی تشریح میرے رب نے توفیق دی تو بیان کروں گا. یہ 22ویں پارے میں
سورت احزاب کی آیت ہے۔ اور اس آیت کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے۔ اتنی دفعہ علماء نے اسے بیان کیا کہ سننے والوں کو یاد ہو گئی۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، اس کا ترجمہ بھی کر لیتے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں پر مہر ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، علماء اس آیت کو بیان کرتے رہتے، لیکن آج میں اس کی تفسیر آپ کو سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں اور قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیوں اتری، جسے ہم کہتے ہیں شان نزول، اس آیت کے اترنے کا سبب کیا تھا، جب تک وہ بیان نہ کیا جائے تو آیت سمجھو۔ مثلاً سورت نور ہے، 18ویں پارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقوں نے تہمت لگا دی۔ اسے مدینے میں بڑی شہرت ملی، اللہ نے سورت نور کی 18 آیتوں میں میری ماں کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا۔ اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں جی، کہاں بیٹھے ہیں جی صاحب، تھوڑا سا کم کر دیں، سمجھ آ رہی میری بات؟ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، انہوں نے ماتھے پہ تیوری چڑھا لی، وتولی منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی جب اس کی خدمت میں ایک نابینا آیا تھا۔ یہ ایک آیت ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ میرے آقا مشرکین کو ایمان اور توحید سمجھا رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے چودھری ہیں، سردار ہیں، میرے آقا انہیں ایمان کی بات سمجھا رہے ہیں، یہ نابینا ہے، یہ بھی لاٹھی ٹیکتا 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 اس محفل کے قریب آیا اور کہنے لگا ایک مسئلہ میں بھی پوچھنا۔ اب ظاہر بات ہے بھئی اس نے مسئلہ پوچھنا تھا نماز کا، روزے کا، یا کوئی مومن تو یہ تھا، میرے آقا کو ناگوار گزرا، میں مشرکین کو ایمان کی بات بتا رہا ہوں،
توحید کے متعلق بتا رہا ہوں اور اس نے درمیان میں آ کے اپنی بات کہہ دی. میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ سلوٹیں آ گئی اور میرے نبی نے منہ پھیر لی. رب نے اس نابینا صحابی دی سائیڈ لے لے. نبی کے مقابلے میں کچھ محسوس ہوا نبی کے یاروں کا مقام. بس آپ نے جو رخ پھیرا تو رب نے کہا آباسا و تولا ان جاءہ الاعمی. نابینا آیا, ماتھے پہ تیوری چڑھا لی. اس نابینے کے آنے پر آپ نے اپنا رخ پھیر لیا. رب نے ذرا لہجہ سخت رکھا. اس کے بعد جب یہ نابینا صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوتا نا اور میرے نبی محراب میں بیٹھے ہوتے تو میرے نبی کہتے مرحبا بمن آتبنی ربی. جی آیا نو مرحبا تو کوئی اور میں نہ کریے جی, تساں کرو یار. اکا ٹھیٹ پنجابی کر چھڑی جی. خوش آمدید, اہلن و سالن و مرحبا. آگے سنو آگے. میرا نبی کہتا ہے بمن آتبنی ربی, مرحبا ہے اس بندے کے لیے جس کے لیے رب نے مجھے جھڑک دیا تھا. کیوں بھائی اردو جاننے والوں, اتاب کسے کہتے ہاں؟ کوئی نوی لغت نکلی. اتاب کہتے ہیں ڈانٹنے کو, جھڑکنے کو, جھڑکنے کو. وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے رب نے مجھے جھڑک دیا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا بھئی اے جھڑکن دا لفظ کوئی چنگا نہیں لگتا. کائنات کا سرتاج ہے نا میرا نبی, کائنات کا امام ہے نا میرا نبی. اے جھڑکن دا لفظ کوئی چنگا نہیں. شاہ جی نے مانا کیا منڈے نو تسی اگے بہا دیندے ہو جلسے دے وچ, وہ گلاں بیچارے کر دین, چھوٹی عمر انہاں دی تے وڈے بندے پیچھے بہ جانے, ساڈا مزاج خراب ہو جاندا. وہ آپس بچے جو ہوئے باتیں کرتے نا, نہیں باہر نہ نکالیں, ادھر لے آئیں ان کو, ادھر لے آئیں بچوں, ادھر لے آئیں بچوں, ادھر لے آئیں بچوں. آگے آ جائیں جی, آگے آ جائیں لوگ, آگے آ جائیں ساتھی, آگے آ جائیں آپ بھی, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. ویسے میں بچیاں دے معاملے چ نا اے اٹھان دے حق چ نہیں, کیونکہ جداں اساں ایڈے ہوندے سا نا انہاں تو زیادہ شرارتی ہوندے سن. ہم بھی ایسے ہی ہوتے تھے نا, بچے تھے, بچے جو, لیکن انہیں ذرا کنٹرول کر لیا جائے یا کوئی استاد ان کا اندر بیٹھ جائے یا دو کر کے بٹھا دیا جائے. وہ جو شاہ جی نے مانا کیا نا, میں نے تواڈے حافظ آباد والی بولی چ پتہ نہیں وہ لفظ بولیا جاندا یا نہیں بولیا جاندا. یہ جو میاں والی کی بولی ہے نا, مولانا سمجھیں گے, مولانا ابو بکر سمجھیں گے, مولانا عطا اللہ سمجھیں, اس علاقے کے ہیں نا. مانا بڑا مزیدار کیا شاہ جی, مزہ ہی آ. مرحبا بمن آتبنی ربی, خوش آمدید وہ او آ گیا جس دے واسطے رب نے من مینا دیتا. رب نے من مینا دیتا. اے مینا جڑا نا اے مخالفہ نو نہیں دے دا, اے مینا کس نو دین دین اپنے. شاہ جی نے یہ مانا کیا. وہ آ گیا ہے
جس دے واسطے رب نے من مینا دیتا. تو کچھ صورتیں ایسی ہیں ان کا پس منظر نہ سمجھا جائے صورت سمجھ نہیں آتی. کچھ آیتیں ایسی ہیں ان کا پس منظر نہ سمجھا جائے تو اس آیت کی سمجھ نہیں. اس آیت ختم نبوت کا پس منظر کیا ہے؟ میرے نبی کا ایک غلام ہے، اس کا نام ہے زید ابن حارثہ. کہیں سے ڈاکوؤں نے پکڑا، اغوا کیا، مکے میں آ کے بیچ دیا. کتنے سالوں کے بعد اس علاقے کا کوئی بندہ مکے آیا، اس نے زید کو پہچانا، یہ تے فلانے دا پتر ہے. اس نے جا کے زید کے والد کو بتایا بھی تمہارا بیٹا تو مکے میں ہے. اس کے والد اور چچا دونوں آ گئے لینے کے لیے زید کو، اور والد نے پیشکش کی نبی پاک کو، جتنی قیمت منگنی جے مانگ لو، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اسے لے جائیں گے، آپ رقم کتنی مانگنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے نا، میں کوئی رقم نہیں لوں گا، یوں ہی آپ کے ساتھ بھیج. اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی؟ ایک بیٹا باپ کو دیکھے، کتنے سالوں کے بعد دیکھے، بچھڑنے کے بعد دیکھے، ماں کا پیار بھی ہو، ترس گئی ہوں آنکھیں، اس نے کیوں نہیں جانا؟ زید کو بلایا گیا، فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہاں میرے بابا ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ میرے چچا ہیں. بیٹا یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہتے ہو نا تو ان کے ساتھ چلے جاؤ. زید نے جواب دے کے فرشتوں تک کو حیران کر دیا، میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں تو محمد کے پاس رہنا چاہتا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی حالت میں اس پاس آئے ہی نہیں، حالت رحمت علیہ گل کرو. میرے نبی بیت اللہ میں آئے، زید کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے. اس کو لوگ کہنے لگے زید ابن محمد. میرے نبی نے اس کی شادی کر دی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے. چپ کر کے سن لیا جی، نہیں چپ کر کے سنیا جی. کتھے غلام تے کتھے ہاشمیاں دی عورت. عبد المطلب کی پوتی، عرب کا سب سے معزز قبیلہ، اس کی شادی زید سے ہو گئی. قرآن نے اس کا ذکر کیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا. کچھ مدت کے بعد زید آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ زینب نال کوئی دل نہیں لگیا، میں طلاق دینا چاہتا. اب میرے نبی کے ذہن میں آیا کہ زینب پہلے پریشان ہے کہ میری شادی ایک غلام سے ہو گئی، اور اگر زید دے دے طلاق تو پھر زینب پہ کیا بیتے گی، یہ میرے نبی کے دل میں آیا. پھر میرے نبی کے دل میں آ رہا ہے کہ اگر زید طلاق دے دے نا تو پھر زینب کی دلجوئی اس میں ہے، میں اس سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروا دوں، میں نکاح کروں. پھر میرے نبی کے ذہن میں آیا زینب تے میری نوح ہے. جاہلیت میں منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے سمجھے جاتے تھے، وراثت میں حصے دار بنتے. منہ بولا بیٹا وراثت میں حصے دار بن رہا ہے. اور جس طرح سکے بیٹے کی بیوی سے سسر کبھی نکاح نہیں کر سکتا، نو جیڑی ہے نا، نو اے دھی دی طرح حرام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہو؟ کیا مطلب؟ بیٹا مر جائے سسر اس سے نکاح نہیں کر سکتے، بیٹا طلاق دے دے کوئی مرحلہ نہیں،
بہو سے نکاح کرنے کا، سسر کے لیے وہ ابدی حرام ہے۔ پھر میرے نبی کے ذہن میں آتا، زید تے میرا منہ بولیا پتر ہے تے جاہلیت تے وہ حقیقی پتر سمجھا جاندہ، یہ میری نو اور بہو سمجھی جا رہی ہے، میں نکاح کروں گا نا طوفان بدتمیزی اٹھے گا، لوگ پروپیگنڈا کریں گے، یہودی منافق اٹھیں گے، دیکھو جی بہو نال شادی کر لئیے، ایک الگ محاذ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں میرے نبی کے دل میں آ رہی ہیں، یہ سب میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں، قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیغمبر جو کچھ تیرے دل وچ ہے نا تے تسی چھپا رہے ہو نا، میں اس نو ظاہر کرن لگا۔ اللہ نے کہا زوجناکہا، ہم نے عرش پہ زینب کے ساتھ تیرا نکاح کر دیے۔ ہم نے یہ رسم توڑنی ہے، یہ جو بری رسم ہے نا عرب میں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، وارث بھی بنتا ہے، حقیقی بیٹوں کی طرح ہے، ہم نے یہ رسم توڑنی ہے، اور توڑوانی بھی رسم آپ سے ہے۔ میرے نبی نے زینب سے شادی کر لی، شادی کر لی تو مدینے میں طوفان مچ گئے، یہودی، مشرکین، کفار، منافق، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی، اور ویکھو جی نو نال شادی کر لی، بہو سے شادی کر لی، زید تو آپ کا بیٹا تھا، انہوں نے شادی کر لی اس کی متعلقہ سے۔ کچھ مسلمان بھی متاثر ہونے لگے، پروپیگنڈا ہوا نا تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی آنے لگا عورتوں دی کوئی کمی سی، زینب نال ضرور کرنی سی۔ کچھ ازواج مطہرات بھی متاثر ہونے لگیں۔ اسی سورت احزاب میں کہا، جو علماء بیٹھے ہو نا وہ میری بات کو ذرا غور سے سننا، اسی سورت احزاب میں نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، دب کے بات نہیں کرنی، دب کے بات نہیں کرنی، معقول بات کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ جب کوئی عورتیں تمہارے پاس آئیں اور آ کے کہیں سنیاں زینب نال شادی کر لئی نے، تو آگے سے نہیں کہنا مرضیاں دے مالک نے جی، اسی کی کر سکدیاں جی، اس طرح بات نہیں کرنی۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، معقول بات کرنی ہے، اور کہنا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں۔ یہ عورتوں کو سمجھایا، مومنوں کو سمجھایا میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے نبی نے رسم توڑ دیے۔ پھر جب طوفان مچا، زید آپ کا بیٹا تھا، اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، اس وقت یہ آیت اتری۔ کون سی آیت؟ آیت اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آیت کہاں سے شروع ہوئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ زید میرے نبی کا بیٹا کیوں بن گیا؟ زید کے والد کا نام حارثہ ہے۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ، دو تفسیریں کروں گا جی، علماء تو بہت لطف لیں گے۔ ایک تفسیر کروں گا عام مفسرین کی، اور ایک تفسیر کروں گا اپنے جماعت کے مفسر رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ۔ دو تفسیریں کروں، پہلے عام مفسرین کی تفسیر آپ کو سمجھا لوں۔ جب اللہ نے کہا نا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، مشرکین اور کفار خوش ہو گئے۔ وہ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ ابتر ہے، اس کے بیٹے کوئی نہیں، اور نام زندہ رہتا ہے کس سے؟ بیٹوں سے، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پہلے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے مشرکین۔ اب تو رب نے کہہ دیا کہ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے،
تو وہ خوش ہونے لگے کہ اب تو رب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نبی کسی مرد کا باپ نہیں ہے. اللہ نے فوراً کہا ولیکن رسول اللہ, تم مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول ہے. قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی. جب کہا نا ولیکن رسول اللہ, تو پھر مشرکین نے کہا رسول ہوا تو کیا ہوا, پہلے بھی تو رسول آتے رہے. حضرت نوح آئے, حضرت ابراہیم آئے, حضرت موسیٰ آئے, حضرت زکریہ آئے, حضرت یعقوب آئے, حضرت یوسف آئے چلے گئے, یہ بھی چلا جائے گا. جب یہ انہوں نے کہا نا, پھر رب نے کہا وخاتم النبیین, یہ جانے کے لیے نہیں آیا, یہ رہنے کے لیے آئے. اس پر نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. اس کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا اور قیامت کی صبح تک اسی کی نبوت کا سکہ چلنا. یہ عام مفسرین نے تشریح کی. مولانا حسین علی بولے, اور مولانا حسین علی بولتے ہیں تو پھر موتی رولتے ہیں, اس کا جواب ہی کوئی. میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے, میں نے یہ رسم توڑوانی تھی. یہ جو لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنے لگتے ہیں, میں نے یہ رسم توڑوانی ہے. ولیکن رسول اللہ, آمنہ کا لال میرا نبی ہے, اور رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے. رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے. چونکہ اللہ کے رسول ہیں لہذا انہی نے رسم توڑنی ہے. مولا کم بڑا اوکھا, رسم توڑنی سوکھی نہیں, چاروں طرف سے طوفان بدتمیزی اٹھے گا, مولا کسی اور کو توڑوا لیں. اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین, تیرے تو بعد اور ہے بھی کوئی نہیں, تیرے تو بعد اور ہے بھی کوئی نہیں. لہٰذا ہم نے یہ رسم توڑوانی ہے تو آپ سے تو. یہ جو سورت احزاب ہے, میں بھی خاتم النبیین کا معنی کروں گا. یہ جو سورت احزاب ہے, خدا گواہ ہے, اس کو جس طرح مولانا حسین علی نے حل کیا ہے نا, اور میں نے جس حد تک اس کو سمجھا ہے نا, خدا دی قسم 15 صدیاں چ اس دی مثال کو کیسا سمجھا, کیسا فٹ کیا اس کو. اسی سورت احزاب میں ایک آیت ہے, میں نے خطبے میں پڑھی ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. اسی سورت احزاب میں ہے جہاں میرے نبی نے رسم کو توڑا تھا, اسی میں یہ آیت بھی ہے. اللہ اور فرشتے اپنے نبی پر صلات بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ صلات. اے درود فارسی دا لفظ ہے, عربی میں کیا کہیں گے؟ صلات. اللہ بھی صلات بھیجتا ہے, فرشتے بھی اپنے نبی پر صلات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو, ایمان والو تساں بھی صلات بھیجو. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو شاید اس سے پہلے آپ نے یہ بات کبھی نہ سنی. اللہ کی صلات, ایک میری صلات, ایک اللہ کی صلات, ایک مومنوں کی صلات ایک جیسی. دونوں کی صلات کا معنی ایک ہے. ہو سکتا ہے ایک خالق ہے دوسری مخلوق ہے, ایک رازق ہے دوسرا مرزوق ہے, ایک معبود ہے دوسرا عابد ہے, دونوں کی صلات ایک جیسی ہوگی؟ نہیں. ابو العالیہ نے جو تابعی ہیں, بخاری میں ان کا قول موجود ہے, سنیے گا. ابو العالیہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ, اللہ کی صلات یہ ہے
کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگ جایا کرتا. اللہ کی کیا ہے؟ سلام. فرشتوں میں بیٹھ کے میرے نبی کی وہ تعریفیں کرتے. اب یہاں مانا کرو اس کا، میرے نبی نے رسم کو توڑا، جاہلیت کی رسم کو توڑا، اور بڑی جرت سے توڑا. طوفان بدتمیزی اٹھے، میرا نبی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا رہا. کیوں بھائی؟ رسماں توڑنیاں سوکھیاں نے. بولو ذرا بولو. جو نمازی بیٹھے ہو وہ بولو، جڑے 5 وقت دے نمازی ہو وہ بولو، جڑے تبلیغی جماعت نال وقت لاندے ہو وہ بولو. بولو بولو. رسم توڑنی، علماء بولو، رسم توڑنی سوکھی ہے. یہ جو شادیوں پہ رسمیں ہوتی ہیں، بینڈ باجا ہے، مجرا ہے، لیٹنگ ہے، آتش بازی ہے، فضول خسروں کا مجرے، یہ جو ساری رسمیں ہیں توڑو، ترکڑے ہو، جرت کرو ذرا. خدا دی قسم ہے زنانی آکھنا توں تا جا نہ مسیت. اللہ اللہ کر ساڈا پہلا پتر پرنیندہ پیا، پتہ لوگوں نہ لگے بھائی کنیے باہر نکلی برات. توڑنی رسم آسان ہے؟ یہ جو مرنے پہ رسمیں کرتے ہو توڑو نہ ذرا. کتنے موائد تریے دیاڑے نہیں بیٹھے ہوتے وہ، توڑو نا. پھر برادری آڑے آتی ہے، پھر دوست آڑے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی برادری کی نک بھی تھے. آسان ہے رسموں کو توڑنا؟ ٹکر لینی پڑتی ہے معاشرے سے. میرے نبی نے عرب کی رسم کو توڑ کے رکھ دیا. طوفان بدتمیزی اٹھا، یہودی بھی، منافق بھی، کفار بھی، جگہ جگہ باتیں، جگہ جگہ گفتگو، جگہ جگہ میرے نبی کی تذکیر، تحقیر، تمسخر اڑانے لگ گئے، جگہ جگہ باتیں ہونے لگیں. اس موقع پہ اللہ نے آیت اتاری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اللہ کے فرشتے اس رسم کے توڑنے پر اپنے نبی کو شاباشیں دے رہے ہیں. شاباشیں دے رہے ہیں. حضرت ابن عباس نے یبرکون کا معنی کی، شاباشیں دے رہے ہیں. واہ میرے پیغمبر بڑی رسم توڑی ہے، بڑی استقامت نہ رسم توڑی ہے. تو وہاں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں. آپ کی بھی کئی مرتبہ مرزائیوں سے گفتگو ہوتی رہتی ہوگی، ملتے جلتے ہیں تو گفتگو ہوتی رہتی ہوگی. جن کی نہیں کبھی گفتگو ہوئی وہ سوچ رہے ہوں گے اتنی واضح آیت ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، اتنی واضح آیت کے باوجود انہوں نے مرزے کو نبی کیوں مانا؟ انہوں نے آیت سمجھ نہیں آئی. سمجھ آئی، انہوں نے خاتم کا معنی کیا کیا یہ اب آپ نے سننا ہے. مرزا قادیانی نے یہاں خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ نبیوں کی مہر. کیا معنی کیا؟ آمنہ کے لال کو نبیوں کی مہر بنا کے بھیجا. اللہ نے شرف دیا، عزت دی، عظمت دی، نبوت علی مہر آپ نے ہاتھ تھچ دے دیتی کہ آج کے بعد جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ کیا بن جائے گا. یہ معنی کیا مرزا قادیانی. کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اگلی بھی گئی جے؟ نبیوں کی مہر، واقعی خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، میں انکار نہیں کرتا، میں نہیں انکار کرتا. خاتم کا معنی مہر ہوتا. آپ نہیں پڑھتے خاتم اللہ علی، کیا معنی کرتے؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟
مہر لگا دے. خاتم خاتمہ مہر کا معنی ہوتا ہے, معنی انہوں نے کیا نبیوں کی مہر. کیا معنی؟ آپ کو اللہ نے عزت دی, عظمت دی, آپ کو اللہ نے شرف دیا, مقام دیا, شان دی, اتنی بلند شان دی کہ نبیوں والی مہر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی. جس پر آپ مہر لگاتے چلے جائیں گے وہ کیا بنتا چلا جائے گا؟ تو وہ مہر نبی پاک نے مجھ پہ لگائی. یہ مرزے کا کہنا ہے, مجھ پہ لگائی اس لیے میں کیا ہوں نبی. جی یہ کیا مانا انہوں نے. جواب بھی تو سمجھائیں کہ جواب تو آندھا. دو جواب دینے چاہتا ہوں, ایک جواب الزامی دینا چاہتا ہوں, ایک تحقیقی جواب بھی دے دوں. کسی مرزائی سے آپ کی بات ہو تو آپ نے گفتگو کرنی ہے, پلے باندھ لیں, میرا جواب پلے باندھ لیں. سوال میرا یہ ہے کہ جو نبوت والی مہر میرے نبی کے ہاتھ میں دی گئی کہ جس پر آپ مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے, اور وہ مہر مرزے پہ لگی. سوال میرا یہ ہے, دیکھیں میں بیان تو ختم نبوت ہی کر رہا ہوں, لیکن اسی میں سے عظمت صحابہ کا ایک راستہ نکالنا چاہتا ہوں. تھوڑے جو ہولے جائے ماشاء اللہ کیجیے, نہیں سننا چاہتے آپ؟ اسی میں سے نکالنا چاہتا ہوں میں, لیکن آپ وعدہ کریں, لیکن آپ وعدہ کریں کہ جو میں بات کہوں گا نا میں چھپا کے کروں گا, آپ اس کو ظاہر کر کے بولیں گے. میں چھپا کے کہوں گا, آپ ظاہر کر کے بولیں گے کہ یہ کون ہے. بندیالوی کہتے ہیں جس مہر سے نبی بنتے ہیں, مرزے نے مانا کیا یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا. کون تھا؟ کون تھا؟ بولو تو صحیح ہے. جسے میرے نبی نے زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا, 17 نمازیں پڑھائیں. 17. بکواس کرنے آسان ہوتے ہیں, بک بک کرنی آسان ہوتی ہے, اور تبرہ کرنا آسان ہوتا ہے, اور کردار کشی کرنی آسان ہوتی ہے. جس وقت میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا نا, حضرت علی مدینے میں تھے, حضرت عباس بھی مدینے میں تھے, عباس کے بیٹے مدینے میں تھے, حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل مدینے میں تھے, حسنین کریمین مدینے میں تھے. یہ ساری ہستیاں شخصیات مدینے میں موجود تھیں. ان کی موجودگی میں میرے نبی نے کہا تھا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے, ابو بکر آگے ہوگا. رشتہ داروں کو پیچھے کھڑا کیا. یہ جو انہوں نے بنایا نا ایک گھر والے ایک در والے, حضرت علی گھر والے اور ابو بکر در والے. حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے گھر حضرت فاطمہ ہیں. حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں. تو بندیالوی کہتا ہے علی اکیرا داماد ہے, عثمان دوہرا داماد ہے. وہ گھر والا کیوں نہیں؟ یہ بیان کرتے ہیں اہل سنت, اہل سنت کے نعت خان. بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے, اندر سے یہ شین ہے, لبادہ اوڑھ رکھا ہے. اہل سنت کے عوام میں نظریات ان کے پھیلاتے ہیں, در والے اور گھر والے. حسنین کریمین میرے نبی کے گھر والے ہیں اس لیے کہ میرے نبی کے نواسے ہیں. تو حضرت زینب بھی تو میرے نبی کی بیٹی ہے, اس کا بیٹا ہے علی الزینبی, اس کی بیٹی ہے امامہ, وہ بھی تو میرے نبی کے نواسے ہیں. وہ گھر والے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت علی میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, تو چچا زاد بھائی گھر والا تے خود چاچا وہ نہیں. چاچے دا پتر گھر والا تے خود چاچا.
حضرت عباس بھی گھر والے ہیں، وہ میرے نبی کے چچا ہے۔ یہ کیا تقسیم تم نے کی ہے؟ گھر والے ہیں، ایک در والے ہیں، گھر والوں کو پیچھے کھڑا کیے، تم پیچھے کھڑے ہو گے، ابو بکر آگے کھڑا ہو۔ 17 نمازیں پڑھائیں، کتنی؟ کہنا آسان ہے، میرے نبی کے زندگی میں، میرے نبی کے مصلے پر میرے نبی نے خود کھڑا کیا، خود ٹکایا مصلے پہ، مکانہ کا یا ابا بکرن، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو ابو بکر۔ یہ میرا موضوع نہیں، یہ تو میں صرف ٹچ دینا چاہتا، آج کل ٹچ دا بڑا رواج، سیاسی تقریر میں مذہبی ٹچ، تھوڑا جا میں بھی ٹچ دینا چاہتا۔ جس مور سے نبی بنتے ہیں، یہ مور اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، میرے نبی کی مراد تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جسے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے مانگا تھا، رب سے مانگا تھا، میرے نبی کی دعاؤں کا ثمرہ تھا۔ 22 مقام ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، قرآن میں 22 مقام ہیں جہاں حضرت عمر کی رائے رب کی وحی کے مطابق ہو گئی۔ اہل علم، میں نے یہ نہیں کہا وحی اس کے مطابق ہوگی، نا، میں نے یہ نہیں کہا وحی اس کی رائے کے مطابق ہوگی، نا، اس کی رائے وحی کے مطابق ہوگی۔ 22 مقام، یہ مور اس پہ کیوں نہیں لگی؟ مرزائیو ہمیں سمجھاؤ، ہمارا مسئلہ حل کرو۔ مور میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، جس پر مور لگا دیں وہ نبی بن جائے، تو یہ مور اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا وہ؟ جو میرے نبی کا دوہرا داماد، دوسری بیٹی کے انتقال پہ میرا نبی کہتا ہے عثمان میری 100 دھیاں ہونیاں، مردیاں چلیاں جانیاں، میں 100 دھیاں تیرے نکاح دیندہ چلا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یار، جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو تے دھیاں دیاں شادیاں ہو گئیاں جے تے بدقسمتی نال داماد چنگا نہیں لبھیا۔ سوچو تو صحیح، یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس دے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دی، ٹھڈ۔ یہ مہر اس پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی؟ کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، لگائیں جی نعرہ۔ پرورش نبوت کی گود میں ہوئی، بچوں میں پہلا مومن ہے، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا ہے، بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، یمن کا قاضی ہے، اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے، اور پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر پوری امت سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی؟ مرزائیو ہمارا مسئلہ حل کرو، ہمیں مطمئن کرو۔ جس مہر نال نبی بن دے نا، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس کو گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، جس کو کاندھوں پہ میرے نبی نے چڑھایا تھا، جو میرے نبی کے پیارے نواسے تھے، یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ حضرت حسن پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر اب کتنے لوگ سمجھیں گے جی ہن امتحان ہوندا بھڑیا لیندا، یہ مہر
اس نو آدھے نہر آن تو پہلے کپڑے لانا. یہ مور اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی؟ سحری کے ٹائم، رمضان کے مہینے میں سحری کے ٹائم جس کے لیے جھولی اٹھا کر میرے نبی نے دعائیں مانگی تھی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ نہ حضرت طلحہ پہ لگی، نہ حضرت زبیر پہ لگی، نہ حضرت بلال پہ لگی، نہ امام اعظم ابو حنیفہ پہ لگی، نہ امام شافعی پہ لگی، نہ امام مالک پہ لگی، نہ امام احمد پہ لگی، نہ ابن حجر پہ لگی، نہ ابن کثیر پہ لگی، نہ عینی پہ لگی، نہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ لگی، نہ با یزید بستامی پہ لگی، نہ بہاء الحق ملتانی پہ لگی، نہ علی حجویری پہ لگی، نہ معین الدین چشتی پہ لگی. اے مور کیڈی سیانی سی، 14 صدیاں تو بعد آ کے لگی تے کس تے آ کے لگی؟ ہمیں مطمئن کرو مرزائیو. میری تقریر فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے تم تک پہنچے، جہاں جہاں تم موجود ہو اس پر غور کرے مرزائی، سوچیں اس پر. خدا گواہ، کیوں بھائی تم یہی چاہتے ہو کہ یہ ساری زندگی جہنم میں جلتے رہیں؟ نہیں، ہماری خواہش ہے اللہ تمہیں ایمان کی توفیق دے دے. تم بھول گئے ہو، بھٹک گئے ہو. یہ جو مرزائیوں کی تیسری نسل ہے، دوسری تیسری، خاص کر کے انگلینڈ اور باہر کے ملکوں میں تیسری نسل مرزائیوں کی، دوسری نسل، انہیں کچھ پتہ نہیں. یہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ان کا باپ دادا کیا تھا، بس انہوں نے مرزے کی کتابیں ہی نہیں پڑھی، انہیں علم ہی نہیں ہے. ایسے مرزائی جو دوسری تیسری نسل میں ہیں، میری تقریر ان تک پہنچے تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا. یہ بھی ایک بندہ جناب نگر میں اسٹڈ اس نے ڈلوائے، میرے سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا وہاں کی جو نرسیں تھی، ڈاکٹر تھے، وہ سارے بسم اللہ کر کے کام شروع کرتے تھے اور پھر کہتے تھے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. جی، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. ہمیں مطمئن کرو، یہ مور ان شخصیات پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ تو الزامی جواب ہے. تحقیقی جواب بندیالوی دینا چاہتا ہے. نوجوانوں یہاں لکھ لو، خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں پر مہر، نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر. میرا نبی سارے نبیوں پر مہر بن کے آئے. اسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا. کیا کرنا؟ سیل کرنا، مہر لگانا. ڈاکخانے میں خط، اب تو خیر وہ رواج بھی نہیں رہا، پہلے زمانے میں بڑا رواج ہوا کرتا تھا. لیٹر باکس ہوا کرتے تھے سرخ رنگ کے، اس میں ہم خط ڈالتے تھے. پھر ہماری مائیں جو تھیں وہ 1 بجے اپنے دروازے پہ کھڑی ہوتی تھیں، میرا پتر گیا فوجی ملازمت تے اج میرے پتر دی چٹھی آنی. چٹھی کے انتظار میں وہ عورتیں کھڑی ہوتی تھی. ڈاکیا تے بادشاہ ہوندہ سی. لوگ اس کی منتیں کرتے تھے، وہ ساڑھے خط ادھے ادھے نہ ہو جائے. ڈاکیے کی بڑی قدر ہوتی تھی. تو وہ سارے خط ایک تھیلے میں بند کیے، بند کر کے اسے سیل کیا. میری بات غور سے سننی، بہت سارے اشکال ختم ہو جائیں. اسے سیل کیا. اس کا مطلب یہ ہے اب باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا، اندر والا لفافہ کوئی باہر نہیں آ سکتا. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے میرے نبی کے بعد
کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور آپ سے پہلے جن کو مل چکی ہے کسی سے واپس نہیں لی جا سکتی، واپس۔ یہ میں نے خاتم اب ختم اللہ علی قلوبہم کا منع کر لو یار، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ کیا معنی؟ باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اندر والی گمراہی، یہ معنی ہوتا ہے مہر کا۔ بات کیجئے مرزائیوں سے۔ آگے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دو معنی ہوئے، ایک ہم نے کیا، ایک مرزے نے کی۔ مرزے نے کیا نبوت کی مہر، ہم نے کیا نبوت پر۔ چلو یار، نہ ساڈا مانا تے نہ مرزے دا مانا، دونوں چھوڑ دیں گے۔ جس ہستی پہ قرآن اترا ہے ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ خاتم النبیین دا مانا تسی کر دیں۔ کیوں میں پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا؟ اور اگر نبی پاک کر دیں تو پھر اس پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے کہا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا انہ نبی، کہ وہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا، خاتم النبیین دا تو رولا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبیوں کی مور، جس پر آپ مور لگائیں وہ نبی بن جائے۔ ہم کہتے ہیں نبیوں پر مور، اور آپ بھی فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ اس دی وضاحت کرو، وضاحت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، مرزا پر لعنت۔ علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ نبیوں کی مور۔ میرے نبی نے فرمایا ہماری اور نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے مکان بنایا، بڑا خوبصورت مکان بنا، لوگ دیکھنے کے لیے آئے، ایک کونے میں ایک اینٹ رہ گئی تھی، تو لوگوں نے کہا بھی مکان تے بڑا سونا، کاش اے اینٹ بھی لگ جاندی۔ فَأَنَا اللَّابِنَةُ، وہ اینٹ جو آخری تھی وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ تو میرے نبی خاتم النبیین کیا منع کر رہا ہے؟ آخری کا، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آخر میں آپ کو ایک دلیل دے کے جا رہا ہوں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت مسلمان جو ہیں لوگ، انہیں ختم نبوت کے معنی کا ہی کوئی پتہ نہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دلیلیں پکائی، اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہی کوئی پتہ۔ مجھے کینیڈا کے ایک عالم صاحب ملے، کینیڈا کے خطیب ہے وہ، کینیڈا میں مجھے کاموں کی میں ملاقات ہوئی میں، تو وہ کہنے کینیڈا میں بہت مرزائی، بہت، حتیٰ کہ کینیڈا کا وزیر اعظم ان سے متاثر ہے۔ ان کا خلیفہ جب وہاں جاتا ہے تو اس کا سرکاری استقبال ہوتا ہے، وزیر اعظم اس کو کھانا دیتا ہے۔ ان کے ووٹوں سے حکومتیں بنتی ہیں، اتنی تعداد میں ہیں یہ کینیڈا میں، تو وہ ان کے بچے ہمارے مسلمان بچوں سے، ہم سے سوال کرتے ہیں نبوت رحمت نہیں؟ آپ کیا جواب دیں؟ میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں، نبوت رحمت نہیں؟ رحمت ہے۔ تو آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دی،
جی دو جواب. نبوت رحمت ہے, تم کہتے ہو نبوت ختم ہو گئی, تو آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا. ان کے بچے مسلمان عالموں سے آ کے پوچھتے ہیں, عوام سے پوچھتے ہیں, بچوں سے پوچھتے ہیں. بندیالوی کہتا ہے نبوت رحمت ہے, میرے نبی نے اس رحمت کو ختم نہیں کیا, میرے نبی نے اس نبوت والی رحمت کو کمال تک پہنچا دیا. کہاں تک پہنچا دیا؟ عروج تک پہنچا دیا. ساری رات ستارے چمکتے رہے, ساری رات چمکتے رہے چمکتے رہے. صبح ہوئی نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. چاند ساری رات چمکتا رہا, صبح ہوئی نہیں ہوئی. روشنی دیتے رہے, ستارے بھی چاند بھی, صبح نہیں ہوئی. سورج کنی کڈی, چاندنا پھیل گیا. پھر سورج 12 بجے سر پہ آیا, ذرہ ذرہ روشن ہو گیا. اب اگر سورج کہے میں خاتم الانوار ہوں, روشنیوں کا خاتم, تو کیا معنی ہوگا؟ روشنی ختم کر دی ہے میں نے؟ نہیں معنی ہوگا. خاتم الانوار کا معنی ہوگا کہ دھرتی والوں کو جس روشنی کی ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے. میری موجودگی میں کسی روشنی کی ضرورت نہیں. انسانیت کی ہدایت کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی آمنہ کے لال نے اس کو پورا کر کے رکھ دیا ہے. اب میرے نبی کی موجودگی میں کسی کی ضرورت نہیں. یہ معنی ہے خاتم النبی. آپ پکاتے ہی نہیں. آپ اگر پکا لیں ان دلائل, یہ جو میں دلیل دے رہا ہوں اس کو پکا لیں. مرزا قادیانی نے ایک کتاب میں لکھا, یہ میں خاتم النبیین پہ بحث کر رہا ہوں, ایک کتاب میں لکھا کہ جب میں پیدا ہوا میں, تو میرے ساتھ میری بہن جڑواں پیدا ہوئی جس کا نام تھا جنت بی بی. میری بہن کا نام جنت, وہ میرے ساتھ پیدا ہوئی. وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی, میں اس کے بعد پیدا ہوا. ذرا غور سے سننا, میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا. کیا بن کے آیا؟ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا. مرزائیوں کو کہو کرو مانا مورالا, بھئی میں آیا, اولاد دی مور اللہ میرے ہاتھے چ دیتی, بھئی جس تے تو لاندا جائے گا وہ جمدا جائے گا. یہی میں نے خاتم الاولاد کا, یا خاتم الاولاد. علماء کرام یہ بات میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, لوگ تو شاید اس کو نہ سمجھیں. خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے میرے بعد کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا, کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. کامل الاعضاء بھی, ناقص الاعضاء بھی, کوئی نابینا, لولا, لنگڑا, ڈورا, لوتھڑا, کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. یہ معنی ہے خاتم الاولاد کا. اور خاتم النبیین کا معنی بھی یہ ہے میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی, ذلی, بروزی, تشریح, غیر تشریح, کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا. میں نبوت کا سلسلہ کیا کر کے آیا ہوں؟ ختم کر کے. بس آخر میں ایک بات لطیفتاً کہوں گا, مرزائیوں نے جس کو نبی مانا وہ تھا کیا؟ اس کی کتابیں دیکھیے گا. میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی گفتگو کروں, بس وہ لطیفہ بھی سناؤں گا بڑے مہذب انداز میں. مرزا کہتا ہے, کتاب میں لکھتا ہے, میرے گھر والے میری شادی کرنے لگے تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو, میں اس قابل نہیں, تو میری شادی نہ کرو. میں منع کرتا رہا گھر والوں کو, گھر والوں نے میری شادی کر دی. پھر میرا معجزہ دیکھو,
پھر میرا معجزہ دیکھو کہ سال کے بعد بیٹا ہو گیا. یہ میرا معجزہ تھا. میں آخیا معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں. معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں. یہ تیری بیوی دا ہے کہ تو قابل نہیں سائیں، اس دے باوجود اس طرح بچہ جم کے دے. ایسا مخبوط الحواس آدمی، تم نے اسے منصب پہ کھڑا کیا جو انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ. انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ کون سا ہے؟ نبوت. سب سے اعلیٰ مرتبہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے چونکہ جانا ہے گجرانوالا، اے درمیان جھنگا. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، دکان پہ جاتے تھے، سودا لے کے آتے تھے جھنگا بھائی. ہوں تو جھنگے والی گل بھی کو نہیں رہ گئی. نہیں، تعلقات ان سے نہیں رکھنے چاہیے. اس لیے نہیں رکھنے چاہیے، لوگ کہتے ہیں ہندوؤں سے بھی تو رکھتے ہیں، عیسائیوں سے بھی رکھتے ہیں. ہندوؤں سے رکھنا جائز ہے، عیسائیوں سے بھی رکھنا جائز ہے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے. یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے. جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہ کریں یہ زندیق ہیں، اور زندیق لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے. آپ ان سے تعلقات کو ختم کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ. بھائی میں نے مسئلہ الہ پڑھانا ہے قلعہ دیدار سنگھ. کون تاریخ سی؟ کوٹ لدہ. 18-19 فروری 2 دن میں نے پڑھانا ہے. وہ ہفتہ اتوار کوٹ لدہ، بالکل سڑک کے اوپر مولانا ابوبکر صاحب کا مدرسہ ہے. مسئلہ الہ میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ صبح 9 بجے سے عصر تک. صبح 9 بجے سے عصر تک. اتوار کے دن مولانا کی مسجد میں ہے جی بیان. مولانا کی مسجد میں 18 تاریخ ہوگی، 19 تاریخ ہوگی. 19 تاریخ اتوار کا دن مولانا کی مسجد میں عشاء کے بعد انشاءاللہ میرا بیان ہوگا جی. آتنا فی الدنیا حسنہ یا ارحم الراحمین. آپ بڑی محبت سے تھوڑے سے نوٹس پہ سرد موسم میں آپ بڑی محبت سے تشریف لائے. درس کی جگہ جلسے کا سماں بن گیا. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک.